امریکہ بھی ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہو گیا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ فردو، نطنز اور اصفہان میں جوہری اہداف کو نشانہ بنایا۔ فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو جوہری سائٹ پر حملے میں 6 بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے، 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ نطنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے مطابق دشمن نے فردو، نطنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اہم تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی طرف واپس بلانا سمجھ سے باہر ہے۔ ایران پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پر تھا۔ امریکہ کو مجرمانہ اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا۔ ثابت ہو گیا امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ روسی صدر سے ملاقات کے لیے آج ماسکو جا رہا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ایران پر مزید حملے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ خطے میں کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتے مگر دفاع کا حق حاصل ہے۔ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کہا تھا کہ جنگوں کو ختم کریں گے، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو متوقع ہے اور وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو متوقع ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان موجودہ صورتحال پر آج بات چیت ہوگی، جبکہ امریکی فوج نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات فردو، نطنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے بعد قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ ایران دنیا کا نمبر 1 ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملے فوجی لحاظ سے شاندار کامیابی تھے۔ ایران کی اہم جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران جو مشرق وسطیٰ کا گنڈا ہے اب امن قائم کرے۔ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو آئندہ حملے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ جبکہ ایران نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر جوابی میزائل برسائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 40 سے زائد میزائل داغے گئے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 90 سے زائد صہیونی زخمی ہوئے، 20 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 2 ایرانی ڈرونز کو بھی اردن کی سرحد کے قریب تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی نے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر فضائی حدود کو تاحکم ثانی بند کر دیا ہے اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے بھی کیے۔ ایران کے 2 جنگی طیارے اور 8 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرکزی ایران میں کیے گئے فضائی حملوں میں ایران کے 2 F-5 جنگی طیارے اور 8 بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ 6 لانچرز اسرائیل پر فوری حملے کے لیے تیار حالت میں تھے۔ آپریشن میں 20 اسرائیلی جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بارودی مواد کی تیاری، اسلحہ ذخیرہ کرنے اور بنانے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اصفہان ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا تاکہ ایرانی فضائیہ کو کسی قسم کی کارروائی سے روکا جا سکے۔ تو اسرائیل نے بھی ایران پر فضائی حملے کیے۔ ایران کے 2 جنگی طیارے اور 8 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرکزی ایران میں کیے گئے فضائی حملوں میں ایران کے 2 F-5 جنگی طیارے اور 8 بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ 6 لانچرز اسرائیل پر فوری حملے کے لیے تیار حالت میں تھے۔ آپریشن میں 20 اسرائیلی جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بارودی مواد کی تیاری، اسلحہ ذخیرہ کرنے اور بنانے والی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اصفہان ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا تاکہ ایرانی فضائیہ کو کسی قسم کی بھی کارروائی سے روکا جا سکے۔ تو جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں آج کے دن کی، ان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی ایران اسرائیل کی جنگ میں اب شامل ہو چکا ہے۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکہ نے حملہ کیا۔ فردو، نطنز اور اصفہان میں جوہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق فردو جوہری سائٹ پر حملے میں 6 بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے ہیں اور 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا ہے۔ نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائل کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کے مطابق دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اہم تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہم آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ ایران کو مذاکرات کی طرف واپس بلانا سمجھ سے باہر ہے۔ ایران پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پر تھا۔ امریکہ کو مجرمانہ اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کا جواب دینا پڑے گا اور مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ روسی صدر سے ملاقات کے لیے آج ماسکو جا رہا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پر مزید حملے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اور خطے میں کسی جنگ کی حمایت نہیں کرتے مگر دفاع کا حق حاصل ہے۔ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کہا تھا کہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی اہم اپڈیٹ آ رہی ہے کہ وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی اور ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو متوقع ہے۔ جبکہ امریکی فوج نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے کے بعد قوم سے خطاب۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہمارا مقصد ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ ایران دنیا کا نمبر 1 ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ حملے فوجی لحاظ سے شاندار کامیابی تھے۔ ایران کی اہم جوہری افسودگی کی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران جو مشرق وسطیٰ کا گنڈا ہے اب امن قائم کرے۔ اگر ایران نے ایسا نہ کیا تو آئندہ حملے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر جوابی میزائل برسائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر 40 سے زائد میزائل داغے گئے۔